اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ ما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمہ وهذا لشرکائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، پھر ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کی مذمت اور سرزنش کی ہے جنہوں نے بدعت، کفر اور شرک کو اختیار کیا اور مخلوق میں اللہ کا حصہ بنا دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں سے جن کو اس نے پیدا فرمایا اور وجود بخشا ہے، یعنی فصلوں اور پھلوں میں سے اور چوپایوں میں سے بھی ایک حصہ۔ نصیب کے معنی جز اور حصہ کے ہیں، اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ علی بن ابو طلحہ اور اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن جب کوئی کھیتی بوتے یا کسی پھل کو حاصل کرتے تو اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک بت کے لیے مقرر کر دیتے، اور فصل، پھل یا کسی بھی دوسری چیز میں سے جو حصہ بتوں کے لیے ہوتا اس کی تو خوب حفاظت کرتے، اسے گن گن کر رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے میں سے اگر کوئی چیز گر جاتی تو اسے اٹھا کر بھی بت کے حصے میں شامل کرتے تھے، اور اگر بت کے لیے مقرر کی ہوئی چیز کو پانی سیراب کر دیتا اور اللہ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے کو بھی سیراب کر دیتا تو سب کو بت کے لیے کر دیتے، بت کا حصہ اور اللہ کا حصہ جو سیراب ہو جاتا، اور اگر کھیتی یا پھل میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے میں سے کوئی چیز گر جاتی تو اسے بت کے لیے وقف کر دیتے اور کہتے یہ فقیر ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے میں شامل نہ کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے کو پانی سیراب کر دیتا اور اسے بھی سیراب کر دیتا جسے بت کے لیے وقف کیا ہوتا تو اسے بت کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور اپنے اموال میں بحیرہ، صائب، وسیلہ اور حام کو حرام قرار دے کر بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے ان اموال کو تقرب الہی کے حصول کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو چیز اللہ کے نام پر ذبح کرتے اسے اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک اس پر اپنے بتوں کے نام نہ لے لیتے، اور جسے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اس پر اللہ کا نام لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی بری ہے یہ تقسیم جو وہ کرتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے تقسیم ہی میں غلطی کی، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، مالک اور خالق ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر چیز اسی کے تصرف، قدرت اور مشیت کے تحت ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ پروردگار۔ پھر اپنے گمان فاسد کے مطابق انہوں نے جو یہ تقسیم کی اس کی بھی حفاظت نہ کی بلکہ اس میں بھی ظلم سے کام لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نحل میں، اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہیں، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب اور دل پسند ہیں۔ اور فرمایا سورہ زخرف میں، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان تو صریح ناشکرا ہے۔ اور فرمایا سورہ نجم میں، مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو پھر بہت بے انصافی کی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔